جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 11ویں کتاب پتھر کا خون کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد عمران کی کار محکمہ خارجہ کے سیکریٹری سر سلطان کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سر سلطان پہلے ہوم سیکریٹری تھے، اب ان کا تبادلہ محکمہ خارجہ میں کر دیا گیا تھا۔ عمران کے پرانے مداحوں میں سے تھے اور اب عمران براہ راست ان کی ماتحتی میں کام کر رہا تھا، مگر اس کا علم سر سلطان ہی کو تھا کہ محکمہ خارجہ کی سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر کون ہے۔ اسے سر سلطان کا انتظار زیادہ دیر تک نہیں کرنا پڑا، کیونکہ وہ خود بھی اس سے ملنے کے لیے بری طرح بے چین تھے۔ کیوں عمران، تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے مستربانہ انداز میں کہا۔ میرے کچھ کرنے سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، عمران ناخوشگوار لہجے میں بڑبڑایا۔ میں نہیں سمجھا، آخر اس کی تشہیر کیوں کی گئی کہ ان چٹانوں کے نیچے سے کرنل زیدی کی لاش برآمد ہوئی تھی؟ تشہیر تو نہیں ہوئی، صرف چند آدمی جانتے تھے، اور ان چند آدمیوں میں وہ بھی شامل ہے جو لاش برآمد ہونے سے 1 دن پہلے کرنل زیدی کا پارٹ ادا کرتا رہا ہے۔ اوہو، دشواری تو یہ تھی کہ یہاں کوئی اسے پہچانتا نہ تھا۔ وہ براہ راست فوجی ہیڈ کوارٹر سے میرے محکمے میں آیا تھا۔ پھر اس کی لاش کی شناخت کیسے ہوئی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ کل شام تک جو کرنل زیدی کی جگہ پر کام کر رہا تھا وہ اس کا ہم شکل تھا۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں دیکھ سکا۔ بہرحال پتھروں سے برآمد ہونے والی لاشیں میں نے دیکھی ہیں۔ اس کا چہرہ کچھ ایسا ہی تھا کہ بہت آسانی سے کوئی دوسرا اس کا میک اپ کر سکتا تھا، مگر وہ دوسری 14 لاشیں؟ بڑا مشکل کام ہے جناب، عمران نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے اور ان کی گرفتاری کا کیا مقصد تھا۔ عمران، سر سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، تم جانتے ہو یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ معلوم نہیں وہ آدمی کون تھا جو تقریباً 1.5 ہفتے تک محکمہ خارجہ کی ایک اہم جگہ پر کام کرتا رہا۔ پتہ نہیں اس نے حکومت کے کتنے راز معلوم کیے ہوں گے۔ یقیناً اب آپ دیکھیے کہ اس کے چارج میں کیا تھا۔ ویسے تو ابھی تک اس کے سپرد کوئی کام کیا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا یہ محض اتفاق ہی تھا؟ قطعی اتفاق۔ ابھی تک اس معاہدے کا مسودہ ہی مکمل نہیں ہو سکا تھا جس پر اسے کام کرنا تھا۔ مگر یہ تو سوچو کہ اتنے دنوں تک وہ آفس میں رہا۔ میں سوچ رہا ہوں جناب، لیکن اس معاہدے کی کیا نوعیت تھی؟ ایک ملک سے ایک نیم فوجی معاہدہ؟ یقیناً یہ بہت اہم ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اب ہمیں ان 14 آدمیوں کے متعلق بھی معلومات فراہم کرنی پڑیں گی، مگر ان میں سے صرف 5 ہی ایسی لاشیں ہیں جو قابل شناخت کہی جا سکتی ہیں۔ وہ تو بری طرح کچلی گئی ہیں۔ کیپٹن فیاض بذات خود تفتیش کر رہا ہے، سر سلطان بولے۔ جی ہاں، مجھے علم ہے۔ اس کا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کا خیال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کچھ کر رہے ہو یا نہیں۔ میں غافل نہیں ہوں جناب، عمران بولا۔ اچھا اب اجازت دیجیے،
مگر تمہارا رویہ تسلی بخش نہیں ہے، سر سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑے غیر یقینی حالات ہیں جناب، عمران نے سر کھجا کر کہا۔ میں ابھی تک کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کر سکا، لیکن توقع ہے کہ جلد ہی میں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر سکوں گا، اور کچھ نہ کر سکا تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ کیوں؟ مجھ پر کیوں؟ سر سلطان نے حیرت سے کہا اور عمران کو گھورنے لگے۔ آپ ہمیشہ مجھے سنجیدگی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن میں جب بھی سنجیدہ ہوتا ہوں بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے ان دنوں آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی، یہی وجہ ہے کہ اب تک مجھ سے کچھ بھی نہیں بن پڑا۔ بیکار باتیں نہ کرو، سر سلطان مسکرائے۔ ادھر قبلہ والد صاحب نے کیپٹن فیاض کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جب بھی عمران گرفت میں آ جائے اس کے ساتھ کوئی مروت نہ برتی جائے۔ تم جیسا نالائق لڑکا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، سر سلطان ہنس پڑے۔ چلیے، آپ بھی یہ فرما رہے ہیں، اب میرے لیے یہی باقی رہ جاتا ہے کہ خودکشی کر لوں۔ عمران دروازے کی طرف مڑا۔ سر سلطان نے اسے روکا نہیں۔ اس کی کار ایک بار پھر یوں ہی بے مقصد شہر کی سڑکوں کے چکر لگا رہی تھی۔ فی الحال کسی خاص لائن پر کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس مواد ہی نہیں تھا۔ ایک پبلک فون بوتھ کے سامنے اس نے کار روکی اور جولیانا فٹر واٹر کے نمبر ڈائل کیے۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ وہ اپنے چیف آفیسر کی بھرائی ہوئی آواز بخوبی پہچانتی تھی۔ جعفری اور تنویر کی طرف سے کوئی اطلاع ملی؟ جی ہاں، تنویر ہسپتال میں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ریکسٹن اسٹریٹ والے آصف زدہ مکان کے سامنے کھڑے کھڑے بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، اب وہ ہسپتال میں ہے۔ کیا چوٹ بھی آئی ہے؟ جی ہاں، گرنے کی وجہ سے پیشانی زخمی ہو گئی ہے۔ تم اس سے ملی ہو؟ جی ہاں۔ بے ہوش کیسے ہوا تھا؟ اس کا اسے خود بھی علم نہیں۔ تو اب اس مکان کی نگرانی نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، میں نے اس واقعہ کے بعد کئی بار آپ کو رنگ کیا تھا لیکن آپ نہیں ملے۔ جعفری کی کیا رپورٹ ہے؟ آخری بار فون پر اس نے کہا تھا کہ پروین واپس نہیں آئی، فلیٹ بدستور مقفل ہے۔ اچھا، اب اگر اس کا فون آئے تو کہہ دینا کہ اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ میں کچھ دیر بعد تمہیں پھر فون کروں گا۔ ہاں، تم آج رات مجھے میری قیام گاہ پر نہ پا سکو گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران نے تنویر سے فون پر رابطہ قائم کیا۔ وہ ہسپتال سے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بے ہوشی کی وجہ نہ بتا سکے گا، اسے اس کا علم ہی نہیں کہ وہ کیسے بے ہوش ہو گیا۔ ویسے اسے ایک آدمی پر شبہ ضرور ہے جو کچھ دیر اس کے قریب رک کر سگریٹ پیتا رہا تھا۔ تنویر نے بتایا کہ سگریٹ کے دھوئیں کی بو کچھ عجیب قسم کی تھی جو طبیعت پر گراں گزری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی دھوئیں کا نتیجہ رہی ہو۔ اس آدمی کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، چونکہ میں نے اسے ایک راہگیر سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، اس لیے اس کا حلیہ یاد کر کے بتانا دشوار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھواں بہت ہی سریع اثر تھا، ورنہ اس کی عجیب سی بو کی وجہ سے تمہیں اس آدمی کا حلیہ ضرور یاد رہتا۔ تمہیں دراصل اتنی مہلت ہی نہ ملی ہوگی
کہ تم اس کی شکل بغور دیکھ سکتے؟ جی ہاں جناب، یہی بات ہے۔ اچھا تنویر، اب تم آرام کرو، پیشانی کا زخم زیادہ گہرا تو نہیں؟ جی نہیں، معمولی سا ہے۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی کار ریکسٹن اسٹریٹ کی طرف جا رہی تھی، جہاں وہ آصف زدہ مکان تھا۔ کار ایک گلی میں کھڑی کر کے اس نے وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ اب وہ ریکسٹن اسٹریٹ کی طرف پیدل چل پڑا۔ شہر کے اس حصے کی رونق بہت کم ہو گئی تھی۔ زیادہ تر دکانیں بند ہو گئی تھیں۔ کہیں کہیں ایک آدھ کیفے یا ریسٹوران اب بھی بھرے پڑے نظر آ رہے تھے۔ عمران جوزف روڈ اور وکٹوریہ روڈ کے چوراہے پر ایک بار پھر رکا۔ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ غالباً وہ وکٹوریہ روڈ کا چکر لگا کر ریکسٹن اسٹریٹ میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ آصف زدہ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ریکسٹن اسٹریٹ سنسان پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آدھی رات سے زیادہ گزر گئی ہو۔ وہاں کے سناٹے کا عالم دیکھ کر عمران کو فی الفور اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر اب یہاں کی حالت دیکھ کر یہ چیز قریب قریب ناممکن معلوم ہونے لگی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ تنویر یہاں بے ہوش کیوں ہوا تھا؟ اس کی بے ہوشی اتفاقیہ بھی نہیں کہی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ صحت مند جسم و دماغ رکھتا تھا اور اس سے پہلے کبھی اسے اس طرح بے ہوش ہو جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ پھر اگر وہ بے ہوشی کسی آدمی کی کسی حرکت کا نتیجہ تھی تو وہ آدمی کون ہو سکتا تھا، اور اس سے یہ حرکت کیوں سرزد ہوئی تھی؟ ان سوالات کا جواب عمران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ وہ آدمی اسی عمارت کے متعلق ہو سکتا ہے جس کی نگرانی تنویر کر رہا تھا۔ پھر ایسی حالت میں اس عمارت کا رخ کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا۔ ظاہر ہے اس عمارت سے تعلق رکھنے والے باخبر تھے کہ ان کی نگرانی ہو رہی ہے، ورنہ تنویر بے ہوش کیوں ہوتا؟ وہ سنسان راستے پر چلتا رہا۔ نزدیک و دور ایک متنفس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ عمران نے یہ بات یہاں پہنچ کر نہیں سوچی تھی۔ یہ سوال پہلے ہی اس کے ذہن میں تھا، مگر اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ریکسٹن اسٹریٹ 11 بجے ہی سے اس طرح ویران ہو جائے گی۔ اگر اس سڑک پر اس وقت تھوڑی بہت آمد و رفت بھی ہوتی تو شاید عمران اپنا کام کر گزرا ہوتا، لیکن ایسی صورت میں کوئی دیوار ہی اس کے لیے فتنہ بن سکتی تھی، کوئی کھڑکی ہی موت کا پیغام لا سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ ریکسٹن اسٹریٹ سے گزر گیا۔ پھر کار تک دوبارہ پہنچنے کے لیے اسے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ کار سٹارٹ کرتے وقت وہ بالکل خالی الذہن تھا، لیکن جیسے ہی کار آگے بڑھی عمرانیت جاگ اٹھی، اور عمرانیت جب بھی جاگتی تھی کچھ نہ کچھ ہو کر رہتا تھا۔ عمران اسے عمرانیت کہتا تھا۔ عمرانیت کا مطلب تھا عمران کا مخصوص انداز فکر و عمل نہیں، بلکہ صرف عمل۔ فکر کا دخل کہاں عمرانیت میں؟ یعنی سمجھے بوجھے بغیر کوئی حرکت کر بیٹھنا اور پھر اس کے نتائج سے اپنے لیے راستہ بنانا۔ عمران نے بڑی تیز رفتاری سے اپنے فلیٹ تک کا راستہ طے کیا۔ ٹھیک 11:15 بجے وہ اپنے چہرے کی مرمت کر رہا تھا۔ 12:20 پر جب اس نے آئینے پر الوداعی نظر ڈالی تو عمران کی بجائے شیطان نظر آ رہا تھا۔ داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی، سر کے بال کسی بے مرمت جھاڑی کا منظر پیش کر رہے تھے، آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی ہوئیں، جسم پر قیدیوں کا سا لباس تھا۔
4 خانے کا کرتا، مختصر سا جانگیا اور سر پر گول ٹوپی، وہ جیل سے بھاگا ہوا قیدی معلوم ہو رہا تھا۔ فلیٹ سے باہر نکلتے وقت اس نے ٹوپی اتار لی اور اپنے جسم پر ایک چادر اس طرح ڈال لی کہ قیدیوں والا لباس اس میں چھپ گیا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، مگر پیروں کی حالت سے یہ نہیں ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جوتا بھی پہنا ہو۔ وہ کسی مزدور کے پیر معلوم ہوتے تھے۔ ریگل لاج یہاں سے کافی دور تھی، لیکن عمران نے یہ مسافت پیدل ہی طے کی۔ پوری عمارت تاریک پڑی تھی۔ وہ پروین کے فلیٹ کے سامنے رک گیا۔ غالباً اب وہ واپس آ گئی تھی، کیونکہ دروازے میں قفل نہیں تھا۔ عمران نے پہلے ہی ٹٹول کر دیکھ لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحہ میں اس نے دروازے کے ایک شیشے پر ہاتھ مارا۔ جھناکے کی آواز آئی۔ شیشے کے ٹکڑے دوسری طرف کمرے میں جا گرے۔ عمران نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹکنی نیچے گرا دی۔ دروازہ کھل گیا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ نیچے کی چٹکنی نہیں گرائی گئی تھی، ورنہ عمران کے فرشتے بھی اتنی آسانی سے دروازہ نہ کھول سکتے۔ اندر گھس کر اس نے دروازہ پھر بند کر لیا، لیکن اسی وقت دوسرے کمرے کے روشن دان کے شیشے روشن ہو گئے۔ عمران اس کمرے کے بند دروازے کی طرف جھپٹا اور دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے میں دروازہ کھلا اور پروین شب خوابی کے لباس میں نظر آئی، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ عمران چپ چاپ دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ وہ اندھیرے میں تھا۔ جیسے ہی پروین نے دروازے سے باہر قدم نکالا، عمران نے پستول پر ہاتھ ڈال دیا۔ خبردار، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آواز نہ نکلے ورنہ گلا گھونٹ دوں گا۔ پستول کی نال پروین کی کنپٹی پر تھی اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کو گھور رہی تھی، مگر ان آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ پہلے تم مر جاؤ گی، اس کے بعد وہ مجھے پا سکیں گے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ پروین کی تیز قسم کی سرگوشی کمرے میں گونجی۔ پولیس میرے تعاقب میں ہے۔ اوہو، پروین نے لاپرواہی سے کہا، تو تم میرے لیے مصیبت بنو گے؟ میں اس وقت تک یہاں ٹھہروں گا جب تک کہ وہ یہاں سے نہ چلے جائیں۔ پروین اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، تم اس وقت تک یہاں ٹھہر سکتے ہو؟ اندر چلو۔ عمران نے پستول اس کی کنپٹی سے ہٹا لیا۔ وہ بڑی لاپرواہی سے چلتی ہوئی اپنے بستر پر جا بیٹھی اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، بیٹھ جاؤ۔ عمران ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے ہوئے بیٹھ گیا۔ ریوالور مجھے واپس کر دو۔ نہیں، عمران گررایا، فضول ہے، اگر میں شور بھی مچاؤں گی تو تم مجھے گولی نہیں مارو گے۔ مچا کر دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تم بہت چالاک ہو۔ پروین مسکرائی، لیکن میک اپ کے معاملے میں کچے ہو۔ عمران بکھلا گیا، لیکن بکھلاہٹ چہرے سے نہیں ظاہر ہونے دی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں، پروین چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے بولی، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ جانتی ہو نا؟ عمران نے احمقوں کی طرح کہکا لگایا۔ تم نے اس دن میرے پرس میں پستول دیکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہی بات ہے۔ بہرحال تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں بغیر لائسنس کا پستول کیوں لیے پھرتی ہوں۔ قدرتی بات ہے، عمران مسکرایا، لیکن تمہیں یہ معلوم کر کے مایوسی ہوئی ہوگی کہ میرے پاس اس پستول کا لائسنس ہے۔
ضرور ہوگا۔ عمران نے اس کی بات تسلیم کر لی۔ پھر تم یہاں اس بھیس میں کیوں آئے ہو؟ محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم کتنی حسین ہو۔ بس اب جاؤ، پروین دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولی، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ واہ واہ، کیا بات کہی! گویا میں نے اتنی محنت اس طرح واپس چلے جانے کے لیے کی ہے۔ پروین کچھ نہیں بولی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تم حقیقتاً کیا چاہتے ہو؟ حقیقتاً میں تمہیں بری طرح چاہتا ہوں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے، کیا نام ہے، جب تک تم جواب کا محبت کا جواب بذریعہ جوابی پوسٹ کارڈ، لاہور والا پھر غلط ہو گیا۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، پروین نے خشک لہجے میں کہا۔ فیاض صاحب مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا چکے ہیں، تم بیوقوف بن کر دوسروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ عمران نے دل ہی دل میں فیاض کو 2-4 گالیاں دے کر انہیں 100 سے ضرب دے دی۔ تقریباً 400 گالیوں کا ثواب فیاض کی روح کو بخش کر اس نے پروین سے کہا، اگر تم میری اسٹینو ہوتی تو میں ساری دنیا کو شارٹ ہینڈ میں تبدیل کر دیتا، مگر یہ تمہاری تقدیر کی خرابی ہے کہ تم فیاض جیسے کوڑ مغز کے حصے میں آئی ہو۔ اب میں عنقریب ایک ملازم بھی رکھوں گی۔ کیوں؟ عمران نے لہک کر کہا، تاکہ تم جیسے شریف آدمیوں کو باہر جانے کا راستہ معلوم ہونے میں دشواری نہ پیش آئے۔ کیا تم مجھے اس پستول کا لائسنس دکھا سکتی ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، پروین نے سخت لہجے میں کہا، لیکن تم اس کی اطلاع پولیس کو شوق سے دے سکتے ہو۔ گھر سے یہاں تک پیدل آیا ہوں، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ آج شاید اس کے ستارے ہی خراب تھے، صبح سے اب تک کوئی کام نہیں بنا تھا۔ ویسے اسے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ پروین توقعات سے بڑھ کر ذہین اور چالاک ہے، لیکن وہ اس واقعے کا سبب اپنے پستول کو سمجھتی ہے۔ عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پروین بھی خاموش تھی، شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اچھا اگر یہ پستول میں نے غیر قانونی طور پر رکھ چھوڑا ہے تو تم میرا کیا کرو گے؟ کبھی تمہاری طرف رخ بھی نہ کروں گا، عمران نے اپنے دونوں کان پکڑ کر کہا۔ کیوں؟ جو عورتیں بغیر لائسنس کا ریوالور رکھتی ہوں، بھلا وہ کیا جانے کہ تیرے نظر اور درد جگر کیا چیز ہے؟ بکواس مت کرو، پروین شرمیلے انداز میں مسکرائی۔ بس میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس ریوالور کے بارے میں مطمئن کر دو۔ پروین تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھی، ایک سوٹ کیس کھولا، چند لمحے کپڑوں کی تہیں الٹتی رہی، پھر ایک لفافہ نکال کر عمران کے قریب آئی۔ یہ رہا لائسنس، اس نے کہا۔ میرے باپ کو پہلی جنگ عظیم میں بہترین فوجی خدمات کے صلے میں چند مراعات ملی تھی، ان میں سے پستول کا لائسنس بھی ہے، جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کی طرف منتقل بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر لائسنس نکالا، اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر واپس کرتا ہوا بولا، مجھے یقین آ گیا۔ پھر؟ پروین نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ پھر کیا بتاؤں؟ عمران نے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہارے پرس میں ریوالور دیکھ کر تمہارے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ مجھے افسوس ہے، لیکن تمہیں میری اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی تھی اور اس وقت اس بھیس میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟
اس جملے میں 2 سوال ہیں، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے تم پر رحم آتا ہے، اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تمہاری حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پورے جملے کا مطلب نہیں سمجھی، پروین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تم پر اس لیے رحم آتا ہے کہ تم فیاض سے واقف نہیں۔ 2-3 ماہ بعد وہ تمہیں بھی رخصت کر دے گا، یعنی کہیں اور تبادلہ ہو جائے گا۔ پروین نے کہا، کیا حرج ہے، میں سرکاری ملازمت چاہتی تھی، لیکن تنخواہ اتنی نہیں ملے گی جتنی فیاض کی ماتحتی میں مل رہی ہے۔ کیوں؟ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ قطعی ضروری ہے، یہی تو تم نہیں سمجھ سکتی۔ فی الحال تمہیں جو زیادہ الاؤنس مل رہے ہیں ان کا تذکرہ سرکاری کاغذات پر نہیں ملے گا، وہ سب کچھ فیاض اپنی جیب سے ادا کرتا ہے۔ نہیں، پروین کے لہجے میں حیرت تھی، مگر عمران نے اندازہ کر لیا کہ وہ حیرت حقیقی نہیں بلکہ مصنوعی ہے۔ 2-4 ماہ وہ تمہیں رکھے گا، پھر کسی دوسرے شعبے میں جھونک دے گا اور تم وہاں اکتا کر بھاگ نکلو گی۔ لیکن تمہیں پچھلی اسٹرینوں سے ہمدردی کیوں نہیں تھی؟ تم کیا جانو کہ نہیں تھی؟ ارے میں نے اس کے ساتھ بھی اپنا بہت سا قیمتی وقت برباد کیا تھا، مگر اتفاق سے وہ بھی تمہاری طرح ضدی اور ناسمجھ تھی۔ پروین کچھ سوچنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، پھر شدید ترین غصے کی ساری علامتیں اس کے چہرے پر نظر آنے لگی اور اس نے دانت پیس کر کہا، اگر یہ حقیقت ہے تو میں مزہ چکھا دوں گی فیاض صاحب کو۔ تم اس کا کیا کر لو گی؟ عمران ہنس پڑا۔ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، وہ کوئی اور رہی ہوں گی جو چپ چاپ ذبح ہو گئیں۔ میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر کے فیاض صاحب خسارے میں ہی رہیں گے۔ تم کچھ نہ کر سکو گی، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ خیر، تم مجھے غصہ مت دلاؤ، تم دیکھ لو گے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکو گی۔ خیر، اس مسئلہ پر بحث کرنا نہیں چاہتا، ایک دن تم خود ہی محسوس کرو گی کہ میں غلطی پر نہیں تھا۔ تم بھیس بدل کر کیوں آئے تھے؟ ہاں، اس مسئلہ پر 3 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ سب سے پہلے تم اپنے متعلق کچھ سنو۔ میں نے تمہیں پہلے پہل دیکھا اور نہ جانے کیا، یعنی کہ وہ ہو گیا۔ دراصل یہ ہے کہ عمران نے شرما کر سر جھکا لیا، پھر اپنے منہ پر تھپڑ مارتا ہوا بولا، بکواس ہے عمران، پلیز شٹ اپ۔ ہاں، تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم اپنی پہلی ملازمت میں یہاں سے زیادہ پیسے کماتی تھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں سمجھا شاید تمہیں فیاض سے وہ ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں، یعنی کہ لا حول ولا۔ پھر میں نے تمہارے پرس میں پستول دیکھا اور میری خلش بڑھ گئی۔ میرا خیال تھا کہ تم کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہو اور فیاض کی ماتحتی میں کام کرنا کسی خاص غرض پر مبنی ہے، مگر میں بالکل بدھو نکلا۔ کیا خیال ہے؟ پروین کافی دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بولی، فرض کرو میں کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتی ہوں، تو تم کیا کرتے؟ آمدنی؟ میرا خرچ اسی سے چلتا ہے۔ میں بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو بلیک میل کر کے اچھی رقمیں بنا لیتا ہوں۔ کیا فیاض نے تمہیں میرے متعلق کچھ نہیں بتایا؟ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی فیاض صاحب نے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے؟ مجبور ہے بیچارہ، بس یہ سمجھ لو کہ میں اسے بھی بلیک میل کرتا ہوں۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ قانون کے محافظوں سے جرائم سرزد نہیں ہوتے؟ فیاض کے چند جرائم سے میں واقف ہوں،
نہ صرف واقف ہوں بلکہ ثبوت بھی بہم پہنچا سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فیاض صاحب میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ بہت خطرناک آدمی ہو، پروین آہستہ سے بولی۔ کسی دن کوئی دل جلا تمہیں گولی مار دے گا؟ بڑھاپے سے قبل یہ ناممکن ہے، اور اس سال تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا۔ یہ لو اپنا پستول سنبھالو۔ عمران نے پستول اس کی طرف اچھال دیا اور پھر مسکرا کر بولا، اسے مجھ پر خالی کر دو۔ اگر ایک بھی گولی میرے جسم کے کسی حصے پر پڑ جائے تو 5,000 کا چیک اسی وقت مجھ سے لے لو۔ پروین ہنسنے لگی اور پھر بولی، تم جانتے ہو کہ میں یہ نہ کر سکوں گی۔ تم قطعی کر سکتی ہو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جیل سے بھاگے ہوئے کسی قیدی کے میک اپ میں ہوں۔ تم میری موت کے بعد بآسانی یہ بیان دے کر گلو خلاصی حاصل کر سکتی ہو کہ میں نے تم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ پروین نے اس کا یہ جملہ سچ مچ حیرت سے سنا۔ اس بار حیرت ظاہر کرنے کا انداز مصنوعی نہیں تھا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ پروین پھر ہنس پڑی اور کہا، فرض کرو تم پر ایک بھی گولی نہ پڑی، لیکن فائروں کی آواز سن کر پڑوسی آ گئے، پھر تم کیا کرو گے؟ ایک مفرور قیدی کی حیثیت میں تمہاری حجامت نہ بن جائے گی؟ تم واقعی بہت ذہین ہو، عمران نے حیرت سے کہا۔ میں نے اس کے متعلق سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا خیر، میں تمہیں دوسرا حربہ دیتا ہوں۔ عمران نے اپنے کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک عجیب وضع کا ریوالور نکالا اور اسے پروین کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، یہ بے آواز ریوالور ہے، اس میں 6 گولیاں ہیں، ڈرو نہیں، فائر کرو بے تکلف۔ پروین ریوالور کو ہاتھ میں لے کر الٹنے پلٹنے لگی، لیکن انداز سے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ عمران کی تجویز پر عمل کرے گی۔ کیا اس کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے لائسنس کون دے گا؟ اس کے باوجود بھی تم خود کو ایک شریف شہری سمجھتے ہو؟ جو لوگ مجھے نہیں جانتے وہ یہی سمجھتے ہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو تم مجھ پر فائر نہیں کرو گی؟ نہیں۔ بڑی ڈرپوک ہو۔ جب ہمت کا یہ عالم ہے تو پھر پرس میں پستول لیے پھرنے سے کیا فائدہ؟ دیکھو گے میری ہمت؟ کیا دکھاؤ گی؟ عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا۔ اچھا تو تیار ہو جاؤ، میں فائر کروں گی، مگر ٹھہرو، پہلے اس کا امتحان کر لوں۔ اس نے مینٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ گلدان کے پرخچے اڑ گئے۔ تیار؟ اس نے ریوالور کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بالکل تیار۔ عمران کسی بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ پروین نے پے در پہ 5 فائر کیے۔ عمران گویا ہوا میں اڑ رہا تھا، اس کے پیر زمین پر لگتے معلوم ہی نہیں ہوتے تھے۔ 5 مختلف جگہوں پر دیوار کا پلاسٹر اڑ گیا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ عمران سعادت پندی سے اپنا سر کھجاتا ہوا بولا۔ خدا کی قسم، میں کیا کہوں؟ پروین بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کے برخلاف اتنی اچھل کود کے بعد بھی عمران کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تم کیا اچھے کچھ نہیں کہہ سکتے؟ ہاں، پروین اپنے بستر پر بیٹھ گئی، چند لمحے عمران کو گھورتی رہی، پھر بولی، ان صلاحیتوں کے باوجود بھی تم کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکتے؟ باپ کا نام بدنام کرتے پھرتے ہو۔ لعنت ہے تم پر! عمران جلا گیا۔ تم بھی شریف آدمیوں کسی بکواس کرنے لگی۔
اگر آئندہ میرے سامنے باپ کا حوالہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں اچھا، تمہارے ساتھ کوئی اینگلو برمیز لڑکی بھی رہتی ہے؟ اب نہیں رہتی، اس میں بھی شرافت کے تھوڑے بہت جراثیم پائے جاتے تھے، اس لیے میں اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ شروع میں سمجھا تھا کہ میرے کام کی ہے۔ تم نے فیاض کے لیے بھی تو اکثر کیس نپٹائے ہیں۔ بہت دنوں سے ایسی کوئی غلطی نہیں کی اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے۔ مجھے سراغر ثانی سے بڑی دلچسپی ہے، پروین نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس ملازمت کے پیچھے دوڑی تھی۔ غالباً یہ دلچسپی جاسوسی ناولوں کی رہین منت ہے، کیوں؟ نہیں، میں نے اس فن پر ٹیکنیکل کتابیں پڑھی ہیں۔ اچھا، اب میں جاؤں؟ عمران نے اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تم جتنی دیر چاہو بیٹھ سکتے ہو، وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ؟ عمران نے مزمحل آواز میں کہا۔ میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ میں سمجھا تھا کہ تم اپنے مطلب کی ہو، لیکن تم بھی شریف ہی نکلی۔ فرض کرو میں شریف نہیں، پھر؟ نہیں فرض کروں گا۔ اتنی دیر تک فرض کرتے رہنے سے مجھے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ بیٹھو بیٹھو، کیا تم مجھے یہ فن سکھا دو گے؟ کون سا فن؟ یہی گولیوں سے اس طرح بچنا، پروین بولی۔ میں نے اس کے متعلق صرف سنا تھا۔ کہاں سنا تھا؟ یہ فن عام نہیں ہے۔ ایک بین الاقوامی مجرم سنگھ ہی اس کا ماہر تھا۔ بس تو یقین کرو کہ سنگھ ہی کے بعد عمران ہی رہ جاتا ہے، تیسرا کوئی شاید ہی نکلے۔ یہ فن میں نے اسی دوغلے چینی سے سیکھا تھا۔ کب؟ کہاں؟ لندن میں۔ وہاں میری مڈ بھیڑ ایک مشہور قاتل اور ڈاکو مکلارن سے ہو گئی تھی۔ سنگھی بھی ان دنوں لندن میں مقیم تھا۔ میں نے سنگھی اور مکلارنس کو آپس میں لڑا کر اپنا الو سیدھا کر لیا۔ کیوں جھک مار رہے ہو؟ سنگھی وہ آدمی تھا جس نے کرنل فریدی جیسے آدمی کو تھکا مارا تھا۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے سنگھی جیسے مکار آدمی سے ایسا مشکل فن حاصل کر لیا تھا۔ ویسے کرنل فریدی سے زیادہ مروب معلوم ہوتی ہو۔ یقیناً کرنل فریدی کی ذہانت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ارے جاؤ، ادھر دیکھو، میرا نام عمران ہے۔ میرے ہتھے اگر کبھی چڑھے یہ حضرت تو انہیں آرام کرنے کے لیے کم از کم 6 ماہ کی چھٹی لینی پڑے گی۔ کیا تم کرنل فریدی سے زیادہ ہو؟ پروین نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ کم یا زیادہ کے متعلق میں نہیں جانتا، لیکن مجھے اپنی حماقتوں پر اتنا اعتماد ہے کہ کرنل فریدی کی ساری ذہانت دھری رہ جائے گی۔ سنگھی کو بھی میں چغد ہی سمجھتا ہوں، جس نے کرنل فریدی کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ بڑا غرور ہے تمہیں اپنی صلاحیتوں پر۔ اب مجھے بور نہ کرو، میں جا رہا ہوں۔ عمران اٹھتا ہوا بولا۔ لاؤ میرا ریوالور۔ ریوالور ضبط، پروین مسکرائی۔ مصیبت میں پھنس جاؤ گی، اس کا لائسنس تمہارے لائسنس سے مختلف ہوگا۔ تمہارے پاس کون سا لائسنس ہے؟ مگر میں کوئی شریف آدمی نہیں ہوں۔ پروین نے ریوالور اس کی طرف بڑھا دیا اور آہستہ سے بولی، ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ اس طرح ملنے ملانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا، عمران نے کہا اور اپنی چادر سمیٹ کر تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔